کہ ان کو ثواب پہنچانے کے لیے کوئی غریب مسکین بھیکاری مل نہیں رہا تھا، تو میں نے کہا تم ہی ہو غریب تو چلو میں تمہیں 500 روپے کا بیلنس لوڈ کرا دوں. اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اگر اس میں غیرت ہوگی تو غصہ آئے گا. تو یاد رکھو عزت دار، جس کو عزت دار، میں نہیں کہہ رہا میں عزت دار ہوں، لیکن جس کی کو آپ عزت دار سمجھتے ہو اس کو ہدیہ دیا جاتا ہے، اس پہ صدقہ نہیں کیا جاتا ثواب پہنچانے کے لیے نہیں، ہدیہ دیا جاتا ہے اس کے اکرام کے لیے، اس سے محبت بڑھانے کے لیے، اس سے تعلق بڑھانے کے لیے. تو علماء کو ہدیہ دیا کرو ثواب کی نیت سے نہیں، محبت کی نیت سے. ثواب غریبی میں خود بخود ملے گا، ثواب خود بخود غریبی میں مل جائے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ کوفتے کسی غریب کو کھلائیں، میں اللہ کا شکر ہے غریب نہیں ہوں، کسی غریب کو صدقہ کر دیا کرے ابا کے ثواب کے لیے. آئندہ مجھے اس گلی میں آپ کوفتے لے کر گھومتے ہوئے نظر نہیں آئے، ٹھیک ہے؟ آئندہ نہیں نظر. تو یہ ایک صدقہ اور ہدیے میں فرق ہے کہ ہدیے میں سامنے والے کی عزت ہوتی ہے، بھی ہدیے میں بہت عزت احترام کے ساتھ کے قبول کر لیں تو بڑی نوازش ہوگی آپ. اور ہدیہ مالدار علماء کو بھی دیا جاتا ہے، بلکہ مالدار علماء کو ہدیہ دینا زیادہ ثواب ہے، کیونکہ اس میں ان کی بے عزتی کا پہلو بالکل بھی نہیں ہوتا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے مالدار عالم کو ہدیہ دینا زیادہ ثواب ہے، اس لیے کہ اس میں اس کی بے عزتی کا بالکل بھی آپشن نہیں ہے. وہ کبھی بھی آپ اس کو یہ نہیں دکھا سکتے کہ میرے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے، وہ کہے گا میرے پاس اللہ کا دیا تم سے زیادہ ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو ایصال ثواب کے لیے کھلانا یہ بھی توہین ہے. تو اگر کوئی پیران پیر کی نیاز نکال کے آپ کے گھر میں لا رہے ہیں ان کو ثواب پہنچانے کے لیے، تو اس میں آپ کی بے عزتی بھی، اس میں آپ کو یہ ثابت کرایا جا رہا ہے کہ آپ چونکہ محلے میں سب سے غریب ہیں، ان کو ثواب پہنچانے کے لیے مجھے آپ سے زیادہ کوئی مستحق نظر نہیں آیا، میں نے کہا چلو بسم اللہ. تو آپ کہیں بھائی ہم غریب نہیں ہیں، ہم ہدیہ قبول کرتے ہیں، صدقات و خیرات قبول نہیں کرتے. اگر غریب ہوں تو بھی یہ کہہ دیں کہ غریب نہیں. اپنی غربت بیان کرنی ہے تو اللہ کے سامنے بیان کرو نا، پبلک کے سامنے کیوں بیان کرے؟ کیا خیال ہے؟ غریب ہو کے بھی آدمی رہے ایسے جیسے اس سے بڑا. ہمارے حضرت بہت مسکین تھے، غریب تھے 60 سال کی عمر تک، لیکن فرماتے میں رہتا ایسے تھا پبلک سمجھتی تھی اس محلے میں ان سے زیادہ پیسے والا کوئی ہے نہیں. لوگ کہتے مجھ سے آ کے قرضے مانگتے تھے، ایسی شان کے ساتھ. انہوں نے مولوی تھے، مولوی ایسے ایسے مولوی بھی ہیں مارکیٹ میں، دیکھو آپ مولوی تھے مگر ایسے رہتے تھے، کہتے لوگ مجھ سے آ کے قرضے مانگتے تھے. تو اپنے بارے میں فیصلہ کریں کہ ادھر ہے یا ادھر. اگر سنی ہے تو مرثی سننا چھوڑ دیں. کربلا کے واقعات جو مستند ہیں وہ علماء کی کتابوں میں پڑھیں، ٹھیک ہے، ایک تاریخی علم ہے، لیکن ہماری شریعت پہلے سے کامل ہے، ہم نے اسی کو فالو کرنا ہے. محرم میں شادی بھی ابھی کیا کریں. محرم میں شادی کے بہت سارے فائدے ہیں. ایک یہ کہ برکت ہوگی انشاءاللہ، محرم کا مہینہ ہے. دوسرا فائدہ یہ کہ بدعت کی، جو لوگ سمجھتے ہیں محرم میں شادی غلط ہے تو بدعت کی مخالفت ہوگی، اس کا الگ سے ثواب ملے گا. تیسرا فائدہ یہ کہ محرم میں شادی ہال سستے ہوتے ہیں، سستے میں شادی ہو جائے گی. کیا خیال ہے؟ تو فائدے ہی فائدے، مزے ہی مزے. اور رہا یہ مسئلہ کہ محرم میں شادی ہوئی اور خدا نہ خواستہ ناکام ہو گئی. اب لوگ یہ بھی کرتے ہیں ناکام ہو جائے گا، محرم میں ہوئی تھے نا اس لیے. تو ان سے بولو بہت سے میرے علم میں ایسے ہیں جنہوں نے ربیع الاول میں کی تھی، ان کی بھی ناکام. شادی کے کامیاب ہونے یا ناکام ہونے کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ رمضان میں ہو رہی ہے کہ محرم میں. وہ اس سے ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ جوڑ کا تھا یا نہیں تھا، دونوں تمیز سے رہنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے. اگر دونوں تمیز سے رہنا چاہتے ہیں تو کہیں بھی نکاح ہوگا انشاءاللہ کامیاب ہوگا. اگر دونوں تمیز سے یا دونوں میں سے ایک میں اڑی ہے، وہ رہنا ہی نہیں چاہتا تمیز سے، تو حرم کے اندر بیت اللہ کے اندر بھی نکاح ہوگا تو وہ ناکام ہو جائے. سمجھ گئے؟ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا. تو میں یہ کر رہا تھا کہ جب یہ ملحد اور لبرل لوگوں کو، خدا کے منکر لوگوں کو دیکھا، انہوں نے مشاہدہ کیا کہ اس کائنات میں بہت حسن ہے، تو ظاہر ہے حسن خود بخود پیدا نہیں ہو سکتا. انہوں نے دیکھا کہ ایسا نظام چل رہا ہے. کتا کیا کرتا ہے جب اس کے زخم ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا وہ زخم کو چاٹتا ہے. کیوں چاٹتا ہے؟ اس کے تھوک میں ایسا کیمیکل ہے جو اینٹی بایوٹک کا کام کرتا ہے. کتے کو کس نے بتایا بھائی کہ اپنے زخم کو چاٹ تو؟ تبھی آپ نے دیکھا کتے کی یہاں اگر زخم ہو جائے ٹھیک نہیں ہوتا، پھر وہ چاٹ نہیں سکتا یہاں پہ. وہ ہر چیز میں ایسا نظام ہے. کشبے کو ڈیفینس کا کیسا. ہاں میں مچھلی کی مثال دے رہا تھا. بعض مچھلیاں سمندر میں ایسی ہیں جو انتہائی سست ہیں اور پتھروں میں رہتی ہیں. اب عجیب نظام ہے. اچھا پتھر میں بھی ایسے رہتی ہیں، آدھا دھڑ ان کا چٹان میں ہوگا اور آدھا دھڑ چٹان سے باہر. اب وہ تو ڈیفینس ان کا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے کیا کیا ہے، آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں،
ان کے پیچھے دم کی طرف نا تصویر بنا دی ہے, چہرہ بنا دیا ہے پورا. مچھلی اندر ہے, دم پہ پوری مچھلی کی پکچر بنی ہوئی ہے. کوئی بھی شکاری جانور آتا ہے نا تو وہ سمجھتا ہے اس کا رخ میری طرف ہے, میں نے اگر اس پہ حملہ کیا تو یہ بھی مجھ پہ حملہ کرے گی. نہیں, یہ بات میرا خیال ہے سمجھ. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس پہ حملہ کیا تو یہ بھی کیا کرے گی. دیکھو, پشت سے وار کرنا آسان ہوتا ہے نا, سامنے سے وار کرنا بولو مشکل ہے, اگلا ڈرتا ہے. تو اللہ نے وہ مچھلی چونکہ ایسے ہی چٹانوں میں منہ دے کے رہتی ہے, زیادہ تر اس کا ٹائم اسی طرح گزرتا ہے, تو اس بیچاری کو نہیں پتا کہ میری دم پہ اللہ نے میری جیسی پکچر بنا دی ہے. جانور یہ سمجھے گا دم ادھر ہے اور سر کدھر ہے, اس طرف ہے. یہ ڈیفرنس کا انتظام اللہ نے مچھلی کے لیے کیا ہے. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, اس منظر کو دیکھنے کے بعد بھی کوئی کہتا ہے کوئی خدا نہیں ہے, اور یہ مچھلی نے ایوالو ہو کے اپنی دم پہ اپنی تصویر بنا لی ہے, اس سے بڑا بدبخت اور خدا کا دشمن اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. اور خدا پر کا حق بنتا ہے کہ اس کو جہنم کی آگ میں ڈالے. وہ تو اتنی نشانیاں دیکھ کے بھی انکار کر رہا ہے. یہ ایوالو کیا کہ مچھلی نے اپنے آپ کو دم پہ تصویریں نکال دی اس نے. آپ سرچ کریں انٹرنیٹ میں مل جائیں گی آپ کو ویڈیوز. اس کو کیا پتا میری دم, مچھلی کو پتا ہوگا کہ میری دم پہ تصویر بنی ہوئی ہے, مچھلی کو نہیں پتا ہوگا. ایسے ایسے انتظام تاکہ ایک مینجمنٹ رہے. آپ کہہ سکتے ہیں بہت سے مخلوق پھر کھا تو جاتی ہے نا جانوروں کو, کھاتے بھی ہیں, بہت سے زندہ بھی رہ لیتے ہیں, تاکہ ہر ایک کی نسل میں کیا رہے, ایک توازن قائم رہے, اور اس کائنات کا حسن برقرار رہے. لیکن انسانوں کی نسل پہ انسان کنٹرول نہیں کرے گا, کیونکہ انسان کو اللہ نے اس کائنات پہ تو طاقت دی ہے, تابع بنایا ہے. انسانوں کو انسانوں کا تابع اللہ نے نہیں بنایا, وہ اللہ کے ہاتھ میں رہے گا. یہ آپ کہیں کہ اچھا ہے وہاں کنٹرول تو ہم یہاں بھی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں, یہ غلط ہو جائے گا. پھر اس پہ میں 20 دفعہ بیان کر چکا ہوں, ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے. تو میرے بھائی, یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها, اللہ کہتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو مانتے بھی ہو, اس کے بعد بھی کیا بن جاتے ہو, ایسے محسوس ایسے شو کرتے ہو جیسے ہمیں کچھ پتا نہیں ہے. ینکرون, انکار کا مطلب کسی چیز کو اچھمبا سمجھنا ہے, ایسے بن جاتے ہو جیسے تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو جب بھی اس کائنات میں مختلف چیزوں کو دیکھا کریں, کائنات میں تغیرات دیکھا کریں, کس کی تعریف کرو میرے بھائی, اللہ کی. کافر کا بہت بڑا جرم ہے, وہ خدا کی تعریفیں نہیں کرتا. کیسی کیسی چیزیں, قدرت کی زیادہ نشانیاں تو ہمیں کافر ہی دکھا رہے ہیں, پھر بھی اللہ کی تعریف نہیں کرتے. اور اللہ کا دل کتنا بڑا ہے, دیکھو اللہ کا ظرف کتنا بڑا ہے, اتنا بڑا طاقتور. آپ بتاؤ, جب کوئی بہت بڑا سیٹ ہو, بہت بڑا پاورفل ہو, بہت طاقتور ہو, اور آپ نے اسے جا کے 5 روپے والا عطر ہدیہ کر دیا, تو کیا وہ بہت زیادہ قدر کرے گا آپ کی؟ بولو نا. وہ کیا کرے گا بھائی, اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دے گا, تھینک یو, نائس ٹو میٹ یو, چلو پتلی گلی سے نکلو, یہی کرے گا نا وہ. لیکن کمال کی بات ہے کہ اللہ اتنا پاورفل, ایسی کائنات میں اس نے رنگ بھر دی. ایک مچھر کی اتنی سی کھوپڑی میں 100 سے زیادہ آنکھیں ہیں, سمجھ رہے ہو, 100 سے زیادہ آنکھیں ایڈجسٹ کیسے کی ہیں. اور اس کا جو خون چوسنے کا سیٹ اپ ہے ایسا ہے کہ آپ مچھر پہ دیوانے ہو جاؤ. کیا ڈاکٹر سرنج سے نکالتا ہوگا کسی کا خون ٹیسٹ کرنے کے لیے, جو مچھر نکالتا ہے, پورا سیٹ اپ ہے اس کا, پہلے کیمیکل چھوڑ کے اس جگہ کو سن کرے گا. اتنا نظام, اتنے سے مچھر کی کھوپڑی میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے بھائی. دودھ کو دیکھ لو, انار کو دیکھ لو, انظروا الی ثمرہ اذا اثمر, اللہ کہتے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح اس کے پھل کو, کیسا خوش ذائقہ. پیدا کہاں سے ہو رہا ہے, مٹی, پانی اور گوبر کے ملاپ سے. کافر بس آپ کو رپورٹیں پیش کرتا رہے گا, انار میں اتنا زنک ہے, اتنا آئرن ہے, اتنا وائٹامن سی ہے, اور اتنا یہ ہے اور اتنا وہ ہے. رپورٹیں پیش کرنے کے علاوہ آگے نہیں بڑھے گا وہ, چونکہ یہ خدا کو مانتے نہیں ہیں, آخرت کا حساب نہیں ہے, تبھی رپورٹیں پیش کرنے کے بعد بھی انسانیت کے لیے بڑے بے رحم ہوتے ہیں. یقین نہ آئے تو دیکھ لو نا فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. تو میرے بھائی بات یہ چل رہی تھی کہ جو خدا کے منکر ہے نا, جو آخرت کے منکر ہیں, وہ اللہ کی نشانیاں صبح و شام دیکھتے ہیں,
مگر اللہ سے ان کا کوئی ریلیشن بولو نہیں ہوتا. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جب میری نشانیاں دیکھ رہے ہو نا تم صبح شام، تو مجھ سے کیا کرو؟ محبت کرو. 2-3 منٹ میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. مجھ سے محبت کرو. آپ کہتے ہیں کیسے کریں محبت، کیا کریں، کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے ہمیں؟ بھائی آپ کو 2 کام کرنے پڑیں گے، برائیوں کو چھوڑنا پڑے گا اور اللہ کا نام کثرت سے زبان سے لینا پڑے گا. میں بتا رہا تھا اللہ کا ظرف بہت بڑا ہے. بڑے سے بڑے سیٹ کو چھوٹی سی گفٹ دو تو وہ یوں لے کے رکھ لے گا، لیکن حدیث میں آتا ہے جو اتنا طاقتور بادشاہ خدا ہے، جب کوئی بندہ شدید پیاس میں پانی پی کے کہتا ہے نا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، تو اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے. یہ کتنا چھوٹا سا گفٹ ہے، بلکہ گفٹ ہی نہیں ہے نا، آپ نے مان لیا کہ یہ مجھے کس نے پلایا ہے؟ میرے اللہ نے. اللہ تیرا شکر ہے. کافر یہ کام نہیں کرتا. ہندو یہ کام، وہ پیے گا اور سیراب ہو جائے گا اور ایک رپورٹ پیش کرے گا کہ شدید پیاس میں اتنے گلاس پانی پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے، اور جب پیاس پانی ہماری باڈی میں جاتا ہے تو بلڈ کو یہ فائدہ ہوتا ہے اور یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ واٹر ہماری صحت کے لیے بہت مفید. اور مزید رپورٹ پیش کرے گا کہ اس کمپنی کا پانی پیا کریں، اس کمپنی کا پانی نہ پیا کریں. اس سے آگے نہیں بڑھے گا. مسلمان کو جب پیاس لگتی ہے اور پانی پیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا. کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا. شدید بھوک میں کیسا مزہ آتا ہے. تبھی میں کہتا ہوں روزے رکھا کرو، افطاری کا بڑا مزہ ہے. جب دسترخوان پہ انسان بیٹھتا ہے نا اللہ کے لیے بھوکا پیاسا ہو کے جب بیٹھتا ہے کتنا مزہ آتا ہے. اس کھانے کی بھی الگ ہی روحانیت ہوتی ہے. ہمارے ایک دوست پشاور میں بوڑھے آدمی، گپ شپ ہو رہی تھی ان سے. اب تو لوگ آٹو پہ آ گئے ہیں. میں کہیں بیٹھتا ہوں تو آٹومیٹیکلی 4 شادیاں شروع کر دیتے ہیں. میں نہیں بھی چھیڑ رہا ہوتا شروع. تو میں وہاں بیٹھے ہوئے بزرگ سفید داڑھی والے، روس کے دور میں افغانستان میں بڑا جہاد کیا انہوں نے. تو کسی نے بات چلا دی کہ جی 4 شادیاں ہو، بابا جی آپ بھی 4 شادیاں کرو. تو انہوں نے کہا مولوی صاحب مزہ اللہ نے خدا کی قسم صرف 2 چیزوں میں رکھا ہے. ایسے جذبے کے ساتھ کہا نا انہوں نے کہ ہم اپنے آنسو نہیں روک سکے، اتنے جذبے کے ساتھ. انہوں نے کہا ایک اللہ کی راہ میں لڑنے میں، جب خدا کے لیے انسان لڑتا ہے نا اللہ کی راہ میں، وہ منظر ہی الگ ہوتا ہے. اللہ کو کیسا پیار آتا ہے نا، یہ بندہ جان ہتھیلی پہ رکھ کر میری خاطر لڑ رہا ہے. اور دوسرا کہا جب شدید بھوک اور پیاس میں افطاری کا دسترخوان لگاؤ، اس وقت جو کھانے میں مزہ آتا ہے وہ مزہ اور اللہ کی راہ میں لڑنے میں مزہ، اس کے علاوہ دنیا کی کسی تیسری چیز میں مزہ نہیں. میں نے کہا بالکل صحیح کہا، بالکل صحیح. افطاری میں بڑا مزہ ہے، کیسا مزہ آتا ہے بھوکا پیاس. ویسے بھی آپ بھوک پیاس میں کھاؤ، وہ روحانیت تھوڑی آتی ہے، اس میں روحانیت تھوڑی آتی ہے. تو جب کھاؤ، جب پیو، جب نعمتوں سے لطف اندوز ہو، فوراً کس کی تعریف کرو؟ اللہ کی. اے اللہ ہم اس قابل نہیں، ہمارے کون سے ایسے اعمال ہیں جو ہمیں پیاس میں ٹھنڈا پانی ملے؟ میرے بھائی ہم نے کیا کیا اللہ کے لیے؟ اے اللہ تیرا فضل ہے، تیرا احسان ہے، تیرے احسانات میں نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو تو ہمیں بھوک میں کھلاتا بھی ہے اور پیاس میں پلاتا بھی ہے، اور یہی نعمت کافی ہے. اس شکر کا فائدہ یہ ہوگا ڈپریشن سے نکلو گی. میرے پاس بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ کیوں نہیں ہے، میرے پاس گاڑی کیوں نہیں ہے، میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے؟ او بھائی شدید پیاس میں تجھے پانی مل رہا ہے، جس دن یہ پانی بند ہوا نا تو سارے پلاٹوں کو تو بھول جائے گا. شکر ادا کر تیری صحت ہے، پانی پی رہے تو، بھوک میں تجھے کھانا مل رہا ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. بہت بڑی نعمت ہے، تھوڑی نعمت نہیں ہے. تو بار بار اللہ کا ذکر. نماز بھی اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے رکھی ہے شریعت. اللہ کو پتہ ہی ہے ویسے تو میرا نام لیں گے نہیں، کم وقت ہر وقت دکان میں، پان میں، گٹکوں میں اور باتوں میں لگے رہیں گے کہ پی ٹی آئی نے یہ کر دیا، عمران خان جیل میں یہ کر رہا ہے، تو نواز شریف دوبارہ آ گیا تو اب یہ ہوگا. یہ ہر وقت اسی میں لگے رہیں گے. مجھے نہیں کوئی خوشی عمران خان جیل میں، اللہ کرے نکل جائے بھائی. اور یہ بھی ہے کہ اللہ کرے نواز شریف آگے میں ہو سکتا ہے اس کا مطلب وہ دوبارہ وزیر اعظم بن جائے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ واپس چلا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن میں ایک بات مانتا ہوں، بھائی نواز شریف آ جائے یا عمران خان آ جائے،
جو بھی آئے آئے پاور میں, پاورفل آدمی ہے, ایک طاقتور آدمی ہے. تو اور جو بھی آئے نا اس سے اتنی نفرت نہ کرو جتنی ہم کر رہے ہیں. دیکھو جب تک کوئی وزیر اعظم نہیں بنے نا وہ ایک سیاسی لیڈر ہے, جو مرضی کرو. جب بن جائے تو ملک کا فائدہ اسی لیے کہ سب مانے اس کو, چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے وہ نواز شریف ہو, چاہے وہ زرداری ہو. جب بن جائے تو پھر اسلام کے احکام کیا ہو جاتے ہیں, چینج ہو جاتے ہیں. کیونکہ اگر ملک کے حکمران سے آپ کو لگاؤ نہیں ہوگا, میں نے عربوں میں دیکھا ہے جتنے مرضی ہو کوئی اپنے بادشاہ کے خلاف ایک لفظ استعمال نہیں کرتا. جو غلط پالیسیاں بادشاہ کی ہوتی ہیں, علماء بادشاہوں سے بند کمرے میں ملتے ہیں, محبت سے ان کو سمجھاتے ہیں, اس سے خیر پیدا ہوتی ہے. یہ نظام اگر سعودی عرب میں ہونا کہ جو بھی بن رہا ہے دوسرا آگے ٹانگے کھینچ رہا ہے, لانتے کر رہا ہے, تو اپنی زبانوں کو کنٹرول کرو میرے بھائی, اس سے ملک کو کبھی بھی فائدہ نہیں ہوتا. جو بھی آ جائے یار, جب آنے کے بعد ہمارا کون ہوگا, وہ وزیر اعظم ہوگا. جب بن گیا تو جو تمہارا باپ جس کو بنا دیا پر مان لو نا پھر ہمارا باپ ہے بس. ملک کو دیکھو میرے بھائی, شخصیتوں کو مت دیکھو. غلط ہے کسی کو جیل میں بھیج دینا, کسی کو جیل سے نکال دینا, ہم نہیں مانتے, لیکن جب بن جائے تو پھر ملک کو ہم نے کنٹری کو دیکھنا ہے. کنٹری کی خیر اسی میں ہے کہ جو آئے گا آئے گا بھائی آئے گا, کوئی نہ کوئی تو آئے گا. جو آئے گا تو اس کو ماننا پڑے گا, ورنہ ملک تو اگر سارے اسی طرح خلاف ہو جائے بھائی ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. تو خیر ہم, اللہ نے نماز کو کیوں رکھا ہے میرے بھائی, اپنی یاد قائم کرنے کے لیے. تو بار بار اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کی محبت کی چنگاری دل کے اندر پیدا ہوگی. نماز پڑھنے سے, پھر اللہ کے لیے روزہ رکھنے سے, ذکر کرنے سے. ہم تو پہلے زمانے میں بوڑھوں کو دیکھتے تھے ہر وقت ہاتھ میں تسبیح, ہر وقت ہاتھ میں کیا ہوتی تھی. اب کیا آ گیا بھائی, موبائل. میری والدہ کا جب انتقال ہونے کا وقت تھا, 1-2 سال تک بیٹھ پہ تھی, ہوش و حواس سلامت نہیں تھے, تو ان کے ہاتھ میں تسبیح پکڑاتے آٹومیٹکلی چلنا شروع ہو جاتی. سورہ یاسین پڑھتے ہیں ان کے سامنے تو جو آیت رہ جاتی آٹومیٹکلی ان کی زبان سے نکل جاتی, کیونکہ زندگی بھر سورہ یاسین پڑھی, قرآن پڑھا, تسبیح کی. اب جو نئی نسل آ رہی ہے نا, اب جب یہ بڑھاپے میں کوئی فالج ہوگا یا برین ہیمریج ہوگا یا بستر پہ پڑے ہوئے ہوں گے, ہوش حواس ٹھکانے نہیں ہوں گے, آپ ان کو سبحان اللہ اللہ کہیں گے, ان کی کھوپڑی میں آئے گا ہی نہیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں. آپ ان کے سامنے سورہ یاسین پڑھیں گے, اگلی آیت آئے گی, آپ جیسے ہی ان کے سامنے ٹک ٹاک کھولیں گے نا, مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا. اس لیے میں کہتا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ سکتے میں ہے یا سچی مچی میں مرا ہے, موبائل پکڑا دو. مردے کے ہاتھ میں بھی موبائل پکڑاؤ گے نا, ٹک ٹک چلنا شروع ہو جائے گا. تو اتنا موبائل, ٹک ٹاک, فیس بک, انسٹاگرام, ہر وقت اسی میں لگے رہنا, ان چیزوں نے انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا. تو تھوڑا سا اللہ اللہ کہنا سیکھو, صبح شام 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کا ورد کر لیا کرو بھائی. ڈیجیٹل تسبیحات آ رہی ہیں, انگلی پہ کر لو, 100 دفعہ صبح, 100 دفعہ شام کر لیا. نماز کی پابندی کر لی, کبھی کبھار نفلی روزے رکھ لیے, تاکہ یاد رہے کہ ہم بھائی کس کو مانتے ہیں. اللہ کے لیے کھانے والے بہت ملیں گے, اور اللہ کے لیے تیجے کے نام پہ بھی, 11ویں کے نام پہ بھی کھایا ہی جا رہا ہے. تو کھانے والے مارکیٹ میں کم نہیں ہے, کھانے سے پرہیز کرنے والے. جو خود شوگر کی وجہ سے پرہیز ہو جائے گا, لڈو بھی چھوڑ دیں گے, جلیبیاں بھی چھوڑ دیں گے. اللہ کے لیے کھانے پینے سے پرہیز کر لو, روزہ رکھنے کی عادت ڈال لو, نفلی روزہ, تو اس پہ اللہ کیا ہو جائے گا, خوش ہو جائے گا. اور اللہ ایک وقت کی لذت چھین کے اگلے وقت میں ڈبل دے دیتا ہے. روزے میں ناشتے کی لذت جاتی ہے اور دوپہر کھانے کی لذت جاتی ہے. افطاری میں وہ لوٹا دیتا ہے کہ نہیں لوٹا دیتا. افطاری میں اللہ کو ڈبل مزہ دے دیتا ہے کہ چل بھائی تو نے صبح ناشتہ بھی نہیں کیا, حالانکہ سحری کر کے بیٹھا ہوا ہے, 6 پراٹھے کھائے ہوئے سحری میں, اور دوپہر کھانا بھی نہیں کھایا, تو چل میں تجھے اس کی لذت دنیا میں کیا کر رہا ہوں, افطاری میں لوٹا. صحت بھی اچھی ہوگی, اللہ بھی خوش ہوگا. تو کچھ اللہ اللہ کا گھروں میں ماحول بناؤ. ہم کافر نہیں ہیں میرے بھائی کہ بس چیزوں پہ رپورٹیں پیش کر کے متاثر ہوتے رہے.